اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آل محمد۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں؟ خیر سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے، آپ کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھے۔ تو خیر جی، آج اتنا اچھا موسم تھا، جو بارشیں لگی ہوئی ہیں 2 دن سے، بڑا زبردست موسم ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے تو گرمی بنا لی تھی، باقی بارش نہ ہوتی تو اچھی خاصی گرمی ہوگی تھی، اب دھوپ میں بیٹھنے تو نہیں ہوتا تھا۔ یعنی کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ اگر یہ وہ والی گرمی، اگر بارشیں نہ ہوتی تو پھر تو رمضان اچھا خاصا گرمی میں ہونا تھا۔ تو خیر جی، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بارش دی۔ اللہ کہ ہر کسی کے لیے بارش جو ہے نا رحمت والی کرے، کسی کے لیے زحمت نہ بنے۔ تو خیر جی، پھر بارش پھر ہو اور پھر جو ہے نا پراٹھے نہ ہوں۔ صبح جو ہے نا، آج سنڈے تھا یا پتہ نہیں، بچوں نے بارش کی وجہ سے چھٹی کی تھی۔ بارش میں بہت زیادہ تیز تھی، اس وجہ سے جو ہے نا بچے جا نہیں سکیں، اتنی تیز بارش تھی کہ بچے باہر نکل ہی نہیں سکیں۔ تو خیر جو ہے نا، یہ چیک کریں، بارش کی وجہ سے جو ہے نا ماشاءاللہ جو ہے نا اتنا کھلا کھلا موسم ہوا ہوا ہے، بڑا زبردست۔ اور بارش لگاتار لگی رہی ہے، بارش جو ہے نا یہ رکی نہیں ہے، یعنی کہ کم ہو جاتی تھی لیکن رکتی نہیں تھی بارش۔ تو خیر میں نے پراٹھے شاٹھے بنائے، آلوؤں کے پراٹھے میں نے بنائے تھے، جو نا اگلے دن میں نے جو بنایا تھا نا مکس مسالہ پراٹھے، اس میں سے جو نا آلو بچ گئے تھے، تو پھر میں نے اسی میں مسالے شالے مکس کیے اور پھر اس کے میں نے پراٹھے بنائے، بڑے مزے کے پراٹھے بنے تھے۔ خیر بچوں نے بڑے شوق سے کھائے۔ میرے بچے اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کھا لیے ماشاءاللہ، ان کہتے ہیں مما بڑے مزے کے، ہر سنڈے کو بنایا کریں۔ میں کہا پترو تساں کھاؤ صحیح، تساں کھاؤ صحیح، میں تساں بڑھا کے دیسا انشاءاللہ، کہ تساں کھاؤ تو صحیح نا۔ تو خیر اب جو ہے نا آلوؤں کے پراٹھے تو بڑی زبردست چیز ہے، اگر کھائیں نا بچے تو بڑا اچھی چیز ہے، پیٹ ایک تو بھر جاتا ہے، اور دوسرا اس میں اتنا فائبر ہوتا ہے۔ بچے جو کمزور ہیں، جیسے کہ میرے بچے ہیں، ہر بات میں میرے بچوں کی مثال آ جاتی ہے پھر۔ بچے میرے جو ہے چوزی سے ہیں نا، سلیکٹڈ چیزوں پہ جو ہے نا بس وہ رہتے ہیں، بس یہ کھانا ہے وہ نہیں کھانا، تو بس اس طرح کے بچوں کے لیے خاص کر میں کہتی ہوں کہ بڑے اچھے جو ہے نا بجا کھائیں، تو آلوؤں والے پراٹھے بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ تو خیر جی، میں دن کو بنا رہی تھی، دن کو کیا ہم لوگوں نے ناشتہ ہی اتنا لیٹ کیا تھا، تقریباً 11 ساڑھے 11 بج گئے تھے، کیونکہ بچے بھی اسکول نہیں گئے تھے اور ان کے بابا بھی پھر لیٹ ہی گئے ہیں، کہتے ہیں جو ہے نا بس وہ بچے گھر پہ تھے نا، وہ بھی سست پڑ گئے کہ چلو بھی جو ہے نا لیٹ ہی جاتا ہوں۔ تو خیر پھر تقریباً 11 بجے میں اٹھی، پھر ناشتہ بنایا، تو بس کرتے کراتے 12 ساڑھے 12 بج گئے تھے۔ پھر بس نیچے جو ہے نا میرے جو ہے نا دیور کے گھر میں، نیچے والا جو ہمارا گھر ہے نا، اس میں جو ہے نا پھر جی نندیں وغیرہ آئی ہوئی تھیں، پھر سارے بچے تو بڑے خوشی ہو گئی، کزنیں وغیرہ بھی آئی ہوئی تھیں، ان کی تو عید ہو گئی تھی کہ چلو چھٹی کی ہے، تو چلو جی چھٹی ہماری کسی انے بننے لگ گئی، کزنیں بھی آ گئی ہیں، چلو خوب پھر کھیلے، پھر جو ہے نا بچوں نے پھر وہ ادھم مچایا نا کہ بس بچوں نے بس بچے اکٹھے ہوتے ہیں کبھی کبھار، تو پھر میں بھی نہیں منع کرتی، میں کہتی ہوں بس کھیلیں جس طریقے سے بھی کھیلیں، جو ہے نا پتہ نہیں جب میں وائس اوور کرنا لگتی ہوں یا تو میرے بچے شور کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر ساتھ میں ہمیں پتہ نہیں اللہ جانے کو ویلڈنگ ہو رہی ہے یا پتہ نہیں کوئی کام ہو رہا ہے، جو نا ہاں 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 ٹاں ٹاں لگی ہوئی ہے۔ تو میں خیر اٹھ کے اندر اب آ گئی، اندر بھی خیر ہلکی پھلکی آواز آئے گی، جو ہے نا آپ برداشت کرنا۔ تو خیر جی، یہ تقریباً شام کو 5 بجے جو میں پھر ہانڈی بنا رہی تھی، جو میتھی آلو بنائے تھے، میں آئے ان بچوں کے بابا تو کہتے ہیں مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں نے خیر جو نا سبزی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، یعنی کاٹ کوٹ کے رکھی ہوئی تھی، بس بنانی تھی۔ میں نے فوراً جی پھر جو مسالہ شالہ بنایا، اور اس کے اندر جی پھر سارا کچھ لوازمات جو ہے نا، جو آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ جو ہے نا، یہ تو میں نے میتھی آلو بنائے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی، میں نے کہا بہت زیادہ دفعہ بنائی ہے۔ تو خیر جی، ہانڈی شانڈی بنا کے پھر میں نے ان کے بابا کو روٹی پکا کے دی۔ بچے تو آج وہ بھولے ہوئے تھے، جو ہے نا کھانا پینا سب کچھ، بالکل دن کو کھانا کھایا ہی نہیں ہے میرے بچوں نے، جو ہے نا بس کھیلتے ہی رہے ہیں۔ بچوں کھانا کھا لو، نہیں مما ابھی آتے ہیں، نہیں مما بھوک نہیں ہے۔ تو خیر جی، ہم لوگوں نے بھی پھر زیادہ وہ فورس نہیں کیا، چلو بچے جو ہے نا کھیل رہے ہیں، آپس میں انجوائے کر رہے ہیں، تو بس یہ بہت اچھی بات ہے۔ بچے جب مکس ہوتے ہیں نا، تو بس میرے بچے تو ماشاءاللہ جو ہے نا پھر کزنیں وغیرہ آ جائیں تو کھانا پینا سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو خیر میں نے پھر ان کے بابا کو جو ہے نا کھانا سب سے پہلے دیا، کیونکہ ان کو بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ حالانکہ ناشتہ لیٹ کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بس ہضم ہو گئے۔ سردیوں میں یہ ہے کہ کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، میٹابولک سسٹم جو ہے نا وہ تیز ہو جاتا ہے۔ تو خیر ساتھ میں جو ہے نا پھر بنا رہی تھی کیا، یہ میں یہ آپ سے شیئر کرنے لگی تھی کیا، ایک ریسپی، یعنی کہ ٹوٹکا،
اس کے لیے میں قہوہ بنا رہی تھی۔ یہ بالوں کے لیے بڑا خاص ٹوٹکا ہے، یہ آپ کر کے دیکھیے گا، بڑا زبردست ہے۔ یہ میں نے 1 کپ تقریباً 1.5 کپ پانی دیا تھا اور اس کے اندر میں نے ڈالی ہے 3 چمچ پتی کی۔ اچھا سا اس کو جو ہے نا کاڑ کے نا اس کے اندر پھر جو ہے نا آپ نے شیمپو کے اندر جو ہے نا ٹھنڈا کر کے نا شیمپو یعنی آدھی بوتل شیمپو کی ہو اور آدھا ہی کپ جو ہے نا اس کا ہو، تو آپ جو ہے نا اس کے اندر مکس کر دیں۔ اور پھر مجھے یاد آیا میرے بال گرتے بھی ہیں، تو چلو میں جو ہے نا بنا رہی ہوں تو ایلو ویرا بھی مکس کر دوں۔ اگر آپ کے بھی کسی کے بال گر رہے ہیں تو یا بالوں میں شائننگ نہیں ہے تو یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ آپ اس میں جو ہے ڈبل یعنی کہ ایک آپ کو فائدہ ہوگا جو ہے نا، یعنی کہ جو پتی جو ہے نا کالی پتی ہے نا اس میں بھی یہی پراپرٹیز ہیں، اور جو ایلو ویرا ہے اس کے اندر بھی یعنی کہ بڑی اچھی شائننگ آ جاتی ہے، اور بال جو ہے نا آپ کے میں کہتی ہوں کہ آپ استعمال کرتے رہیں نا تو دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ تو خیر جی میں نے اس کے اندر پھر ایلو ویرا مکس کر کے تو پھر میں نے جو ہے نا جو شیمپو والی بوتل تھی نا اس کے اندر مکس کر دی، یہ بس یہ کہوا تھا اس کے اندر۔ پھر میں نے جو ہے نا اس کو ایلو ویرا کو مکس کیا اور کیا نام ہے پھر شیمپو والی بوتل کے اندر ڈال کے تو جو ہے نا فینل کے ساتھ، میں پچھلی دفعہ کہہ رہی تھی اللہ اس کو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں نام ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو فینل کہتے ہیں، فینل کہتے ہیں اس کو جو ہے نا۔ تو فینل کو جو ہے نا لگا کے تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا یہ پون دیا، تو خیر بعد میں پھر مجھے جو ہے نا اس کو پھر میں نے اچھے طریقے سے بوتل کو ہلا کے نا تو بس رکھ دیا جو ہے نا۔ اب جب بھی میں سر واش کروں گی تو اس سے کروں گی۔ تو خیر جی اس کی بڑی اچھے میں کہتی ہوں کہ بہت اس میں جو ہے نا اچھی پراپرٹیز ہیں جو آپ کے بالوں کو جو ہے نا بہت فائدہ دیں گی۔ تو خیر جی یہ بنا کے رکھنے کے بعد ساتھ ہی جو ہے نا ایک اور فرمائش آ گئی، ان کے بابا نے کہا اگر بارش تو ہو نا، تو کہتے ہیں کہ بارش کا ترمکا نہیں پینا نال ہی جنا الویرا دلا نال ہی جڑا شوگر کی کمی ہو گئی، اس لیے میں کہتی ہوں کہ ساتھ کہتے ہیں حلوہ بناؤ جی، سوجی لے آئے تو میں نے کہا چلو جی حلوہ بھی بناتے ہیں۔ آئل ڈالا اس کے اندر، میں نے سوجی ڈال کے تو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا مکس کیا، اور اس کے اندر میں نمک تھوڑا سا لازمی ایڈ کرتی ہوں، کیونکہ حلوہ جو اس میں ہیوینس ہوتی ہے نا، نمک ڈالنے سے جو ہے نا ہیوینس ختم ہو جاتی ہے، اور جو ایک یہاں ہلکا پن جو حلوے میں آ جاتا ہے۔ میرے تو ماشاء اللہ بچے پھر اتنا کھاتے ہیں نا، اور میں جو ہے نا مجھے اتنا خاص حلوہ پسند نہیں ہے لیکن میں بھی ماشاء اللہ سے کھا لیتی ہوں۔ تو خیر میں نے ساتھ یہ بھی کام کر رہی تھی اور ساتھ روٹی بھی پکا رہی تھی کہ ان کے بابا کو جو ہے نا لیٹ ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے جلدی جلدی کرو، تو پھر میں ساتھ دونوں کام کر رہی تھی۔ اس میں نے جو ہے نا 1 ہی کپ جو ہے نا تقریباً چینی ڈالی ہے، اور ساتھ ہی میں جب اس کو جو ہے نا چینی سوجی تھوڑی سی جو ہے نا خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو میں ساتھ ہی جو ہے نا چینی ڈال دیتی ہوں، تاکہ جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے بھوننے سے جو ہے نا اس کا کلر تھوڑا سا براؤن ہو جاتا ہے۔ آج جو ہے نا میرا دل کر رہا تھا کہ حلوے کا کلر جو ہے نا براؤن براؤن ہو، تو خیر جو ہے نا براؤن کرنے کا یہ پروسیجر ہے کہ آپ چینی ساتھ ڈال دیں۔ تو خیر میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی تم جو ہے نا ادھر لاؤ جو ہے نا سوجی کو، تو ساتھ میں روٹی میری جل جائے گی۔ تو خیر اس کو جو ہے نا وہ کہاں ہلا سکتی تھی، اس کو جو ہے نا کہتی مما گرم لگ رہا ہے پھر میں نے جو ہے نا خود کو روٹی کی طرف لگایا اور خود جو ہے نا پھر میں نے کہا جل ہی نہ جائے نا، ان کے بابا نے اتنی فرمائش سے بنوایا ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ جو ہے نا پھر حلوہ جل جائے۔ خیر جو حلوہ تیار ہو چکا تھا اور ساتھ میں جو ہے نا پھر ان کے بابا کو سب سے پہلے دیا، پھر میں نے جو ہے نا نیچے بھیجا پلیٹ میں ڈال کے، اور اس کے بعد جی پھر بچوں کو دیا۔ بچوں نے تو پھر سالن جو بنایا تھا نا وہ بھول گئے، پھر حلوے کے ساتھ کوئی روٹی کھا رہا تھا کوئی، ویسے ہی پتہ ہے اتنا